77 سال اس ملک کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ تعلیمی صورتحال خراب ہو رہی ہے. جن سرکاری اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں غریب اور مڈل کلاس بچے پڑھ لیا کرتے تھے اور بحیثیت مجموعی تعلیم غریب اور امیر سب کو ایک جیسی ملا کرتی تھی، اب تعلیم کو بھی ایک کموڈیٹی بنا دیا ہے، قابل خرید چیز ہے، قابل فروخت چیز ہے. اب اس کے لیے بھی جس کے پاس جتنے پیسے ہوں گے اتنی اچھی تعلیم ملے گی. اور 77 سال کوئی جاہلوں کی حکمرانی نہیں رہی پاکستان پہ، لیکن پڑھے لکھے جاہلوں کی ضرور حکمرانی رہی ہے. جن لوگوں جو بیوروکریسی، جو ڈکٹیٹرز اور جو نام نہاد سیاستدان خود اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے بڑے بڑے تعلیمی ادارے اور ملک سے باہر اس کا انتخاب کرتے ہیں، وہ قوم کے بچوں کو جاہل بنا رہے ہیں. 2,62,00,000 بچے اس وقت ایسے ہیں 5 سال سے 15 سال تک کے جنہیں اسکول میں ہونا چاہیے اور وہ اسکول میں نہیں ہیں. اور دن بدن یہ صورتحال خراب ہو رہی ہے. کئی طرح کے نظام موجود ہیں، طبقاتی نظام تعلیم موجود ہے. بہت شور سنا تھا ہم نے کہ یکساں نظام تعلیم رائج کیا جائے گا، لیکن یکساں نظام تعلیم کہاں ہے؟ ہر ایک کے لیے الگ الگ اسٹیٹس ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس ملک میں تعلیم مشکل سے مشکل تر کر دی گئی ہو، جس میں صحت کی سہولتیں لوگوں کو میسر نہ ہوں، جس میں لوگوں کو امن بھی خرید کر حاصل کرنا پڑتا ہے، گارڈ رکھنے پڑتے ہیں، جو سرکاری ادارے ہیں، پولیس ہے، اس کا یہ نظام لوگوں کو تحفظ فراہم نہیں کر رہا. جس ملک میں بنیادی ضروریات کی چیزیں ان کا حصول مشکل سے مشکل ہو، اس ملک میں حکمران طبقہ ٹیکسوں کا بوجھ بھی انہی عام لوگوں پر ڈال رہا ہے، خود قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بجٹ تو ابھی پیش ہوا ہے اور بجٹ پیش ہونے کے بعد پیٹرول کی قیمت بڑھی، گیس کی قیمت بڑھی، اور مزید بتایا جا رہا ہے کہ IMF مزید تقاضے کر رہا ہے، ڈو مور کہہ رہا ہے. تو جو غلام ہوتے ہیں انہوں نے پہلے بھی ڈو مور کے نتیجے میں پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا، اس جنگ میں پاکستان کو دھکیل دیا جو ہماری جنگ نہیں تھی، برباد کر کے رکھ دیا. 150 سے 200 بلین ڈالر کا نقصان ہوا، 70,000 سے 1,00,000 تک کا اسٹیمیٹ ہے کہ لوگ شہید ہوئے، دہشت گردی پروان چڑھی، اور اب یہ معاشی دہشت گردی ہو رہی ہے اور اس میں ڈو مور کہا جاتا ہے کہ مزید. ابھی جو تنخواہ دار طبقہ ہے جس نے گزشتہ سال 375 ارب روپے انکم ٹیکس کی صورت میں دیا، یہ تو وہ ٹیکس ہے جو وہ اس کی سیلری سے کٹ جاتا ہے، اور اس میں بھی جو ٹیکس کٹ رہا ہے اس کے بعد جو مزید ٹیکس بجلی کی قیمت کی صورت میں دے رہے ہوتے ہیں، اس پہ ٹیکس لگا ہوا ہوتا ہے، صابن پہ لگا ہوتا ہے، مختلف قسم کی یوٹیلیٹیز پہ لگا ہوا ہوتا ہے، گیس کے بل میں لگا ہوتا ہے، وہ الگ ٹیکس ہے. تو اس تنخواہ دار طبقے سے تو آپ نچوڑ رہے ہیں. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں شہباز شریف صاحب سے اور ان کے وزیر خزانہ صاحب سے جو ان کے پتہ نہیں کتنے، تو ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بڑے بڑے جاگیرداروں پہ ٹیکس کیوں نہیں لگایا؟ آپ کو اگر ٹیکس جمع کرنا ہی ہے اور IMF کے اہداف پورے کرنے ہیں اور ٹیکس کے جو بجٹ کے اہداف پورے کرنے ہیں، تو یہ جو بڑے جاگیردار ہیں جن کی زمین 50 ایکڑ سے زیادہ، 100 ایکڑ سے زیادہ، 1000 ایکڑ سے زیادہ، ہزارہ ایکڑ پر مشتمل، یہ بہت بڑی تعداد نہیں ہے. آپ لوگوں کی سمیں بند کر کے اگر پاکستان میں ایک افراتفری پیدا کر رہے ہیں تو یہ سارے عوام کی سمیں بھی بند کر دیں تو آپ 30% ہدف بھی حاصل نہیں کر سکتے. لیکن اگر وہ جو 1.5% طبقہ ہے جاگیرداروں کا، ان کی سمیں بند کر دیں اور ان کی زمینوں کے اوپر ٹیکس لگا دے تو اس سے کہیں زیادہ پیسے جمع ہو سکتے ہیں. پھر اس دور میں کہ جب آپ مزید ٹیکس لگا رہے ہیں اور آپ بجلی کے بل جس طرح سے یہ آ رہے ہیں، یہ بموں کی صورت میں لوگوں کے اوپر گر رہے ہیں، بہت پریشان ہو گئے پاکستان کے عوام کے کرے تو کرے کیا، کہاں جائیں. ایسی صورتحال میں آپ اپنی ممبرانی اسمبلی کے الاؤنسز میں اضافہ کر رہے ہیں. وہ جو اگر 10 روپے کلومیٹر ان کا آنا پڑتا تھا، وہ جو اتنا بڑا شاندار کارنامہ انجام دیتے ہیں اسمبلی میں آنے کا، اور ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، فارم 47 کی پیداوار اکثریت، ان کے 10 روپے سے بڑھا کر 25 روپے کر دیا فی کلومیٹر، اور مزید الاؤنسز بڑھا دیے. پھر آپ نے سول اور فوجی بیوروکریسی کو یہ
اعزاز بخش دیا کہ وہ جائیداد کی منتقلی کریں گے تو ان کے اوپر ٹیکس نہیں لگے گا, عام لوگ کریں گے تو ٹیکس لگے گا. ججز کے الاؤنسز بڑھا رہے ہیں اور کسی کو پریشانی نہیں ہو رہی. کوئی طبقہ نہیں ہے ایسا جو آ کر کھڑا اور کہے, کوئی جرنیل کہہ دے, کوئی بریگیڈیئر کہہ دے, کوئی جج کہہ دے, کوئی سیاستدان کہہ دے کہ نہیں یہ مراحت ہمیں نہیں ملنی چاہیے, اس لیے کہ پاکستان کی قوم جب مشکل میں ہے تو ہم کیوں نہیں مشکل میں جائیں, بلکہ ہم اپنی پچھلی مراحت کو بھی کم کر دیتے ہیں. لیکن اپنی مراحت کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس میں اضافے پہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. مڈل کلاس, تنخواہ دار, عام آدمی, کسان, مزدور, سب کسی چیز کو اٹھا کر دیکھیں. بجلی کا بل ہے 200 روپے یونٹ تک, یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہم 300 روپے یونٹ تک بجلی فری کر دیں گے. اور پیپلز پارٹی, نون لیگ, ایم کیو ایم نان ایشوز کے اوپر سیاست کرو. جب یہ دیکھا ہے کہ ملک دشمن بجٹ پیش کر دیا, پاس ہو گیا, تو اب یہ نورا کشتی کبھی ایم کیو ایم پی پی کے درمیان ہوگی, کبھی پی پی نون کے درمیان ہوگی. نورا کشتی کریں گے اور پھر اتفاق رائے پیدا کر کے بجٹ بھی پاس کریں گے, سارے قانون پاس کر دیں گے جو عوام دشمن ہوں گے, اور پھر دوبارہ لڑنے لگ جائیں گے. تو یہ تماشا پہلے چل جاتا تھا. آج کے اس دور میں آپ پاکستان کے عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتے. اب آپ جتنا بھی چاہیں اشتہارات دے لیں ٹی وی پر یا اخباروں میں, اب سوشل میڈیا آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا. ٹویٹر بھی بند کر دیا پھر بھی نہیں ہو رہا. تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا امیج بنانا چاہتے ہیں پاکستان کا؟ حتیٰ کہ عزت قانون بھی لے آئے تب بھی کنٹرول نہیں ہو رہا. اس لیے کہ بھائی کیا بات ہی نہ کریں, گونگے ہو جائیں لوگ. یعنی اتنے آپ کے اعمال ہیں کہ اگر آپ ہر چیز پہ پابندی لگا دیں گے تو پھر لوگ بات ہی نہیں کریں گے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم ہے, اس ظلم پر خاموش رہنا بھی بہت بڑا جرم ہے. میں حیران ہوں کہ اس وقت پولیٹیکل پارٹیز, کوئی پارٹی اپنی انٹرنل مسائل کا شکار ہے, کوئی پارٹی اس کو سیٹیں چاہیے, کسی کو ریزرو سیٹیں چاہیے, کوئی یہ ہے کہ جو میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو دونوں ہاتھوں میں لڈو رکھنا چاہتے ہیں. بعض لوگوں نے یہ فیشن بنا لیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولیں تاکہ پاپولر ہو اور مراحت ساری حاصل کر لیں وہاں سے. یہ بھی فیشن پاکستان میں بن گیا ہے کہ جو ہے نا اب تو پتہ ہی نہیں چلتا, بلکہ اب تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جو زور سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بول رہا ہے وہ آدمی کس کا ہے. دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے تو نہیں ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی ساری صورتحال میں جب لوگ اپنے اپنے مفادات میں لگے ہوئے ہیں, عوام کے لیے کوئی سیریس قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم حق دو عوام کو تحریک شروع کر دی ہے, ہم نے احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے, اور 12 تاریخ کو انشاءاللہ یہاں اسلام آباد میں ایک تاریخی دھرنا ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. یہ دھرنا شروع کرنے کا ہم نے وقت متعین کر دیا ہے. یہاں ہم بیٹھیں گے, ہمیں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے, اپنی پارٹی کے لیے کچھ نہیں چاہیے. یہ عوام کا ایجنڈا ہے. یہ تنخواہ داروں کے ٹیکس کو کم کرو, یہ بجلی کی قیمت کو کم کرو, یہ جو بجلی فری مراحت یافتہ طبقے کو مل رہی ہے وہ ختم کرو, یہ بجلی کے اور گیس کے بلوں پر جو ٹیکسز ہیں ختم کرو, یہ پیٹرول کی قیمت پر جو لیوی بڑھاتے چلے جا رہے ہو یہ ختم کرو, قیمتیں کم کرو, عام آدمی کو جینے دو. پینسلوں کے اوپر, کلر پینسلوں پہ ٹیکس لگا دیا ظالموں نے. تعلیم پہلے ہی اتنی مہنگی ہے, اسٹیشنری مہنگی ہو جائے, کہاں لے کر جانا چاہتے ہو؟ کون سی چیز ہے جو عام آدمی کی ہے جس کو تم جو ہے وہ چھوڑ رہے ہو اور مراحت یافتہ طبقے کی مراحت کم نہیں کر رہے؟ لہٰذا ہم یہ تاریخی دھرنا دینے جا رہے ہیں, اور یہ دھرنا صرف ایک اس طرح سے نہیں ہے کہ ایک دن ہم دھرنا دے دیں گے, ہم بیٹھ جائیں گے یہاں پر انشاءاللہ. اور ہمارا ایجنڈا بہت واضح ہے, اور اس سے پہلے پورے ملک میں موبلائزیشن ہو رہی ہے, کیمپنگ ہوگی, لوگوں کو رجسٹر کریں گے کہ جو لوگ بھی اس دھرنے میں شریک ہونا چاہتے ہیں. اور پھر دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ, یعنی اس میں اضافی بات یہ ہے کہ ہم تمام طبقہ زندگی سے رابطہ کریں گے, تاجروں سے, صنعت کاروں سے, مزدوروں سے, کسانوں سے, طلبہ سے, نوجوانوں سے. ہم خواتین کو بھی دعوت دیتے ہیں, انشاءاللہ تعالی عزت اور احترام کے ساتھ ہم یہاں پر ارینجمنٹ کریں گے, اور باوقار طریقے سے ہماری بہنیں, مائیں, بیٹیاں یہاں اس دھرنے میں جو شریک ہوں گی انشاءاللہ, اپنی فیملیز کے ساتھ لوگ آئیں گے. ہمارا ایجنڈا ہے کہ قیمتیں کم کرو, اور یہ IMF کی غلامی قبول نہیں ہے. پانی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کا ماپ, اور آزادی میں بہرے بے کرائیں زندگی. تو انہیں جینے کا سلیقہ کیا ہے ان لوگوں کو؟ انہیں آزادی, ان کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو غلام ابن غلام طبقہ ہے جو ہم پر مسلط ہے, اور جن کی اپنی لیجیٹیمیسی یہ ہے کہ یہ جیتے ہی نہیں ہیں اور ان کو مسلط کر دیا گیا ہے. فارم 47 کی پیداوار یہ حکومت ہے, اور فیصلے وہ کر رہی ہے کہ جو سارے کے سارے عوام دشمن ہیں.
لہٰذا میں مختصراً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دھرنا ہوگا انشاءاللہ تاریخی، اور اللہ نے چاہا تو ہم عوام کے لیے، ملک کے غریب لوگوں کے لیے، مڈل کلاس لوگوں کے لیے، متوسط طبقے کے لیے انشاءاللہ ریلیف لینے کی اس تحریک کو شروع کر رہے ہیں۔ حق دو عوام کو، بدلو اس نظام کو، اور حق دو پاکستان کو، یہ ہمارے سلوگنز ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کی بنیاد پر جو ہے وہ اپنی پوری لائے عمل وہ اس نے ایک الائنس بنایا ہے تحفظ آئین پاکستان، کیا آپ ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں؟ ان کے ساتھ مل کے بھی کوئی تحریک چلائی جا سکتی ہے، یا صرف آپ کا الگ سے دھرنا ہوگا؟ ان کو آپ پیشکش کریں گے اپنے دھرنے میں شرکت کی، یا صرف آپ کا اپنا ہوگا؟ مولانا صاحب کے ساتھ بھی کیا کوئی تعلقات بڑھائیں گے؟ آپ کے ساتھ کا اتحادی رہے ہیں، آپ کے ساتھ حکومت میں بھی رہے ہیں۔ اچھا دیکھیں، تحفظ آئین پاکستان کے نام سے جو الائنس بنا ہوا ہے ان سے ہمارا رابطہ بھی ہے، ملاقاتیں بھی ہیں، اور مشترک چیزوں کے اوپر ہمارا موقف بھی ایک ہے۔ لیکن ظاہر ہے اس الائنس میں ہی کہ اب تو پارٹیوں کے اندر بھی پرابلمز پیدا ہو گئی نا، ایک آدمی ایک بات کر رہا ہوتا ہے، دوسرا آدمی دوسری بات کر رہا ہوتا ہے، تو یہ قوم اس سے کنفیوز ہوتی ہے۔ تو جماعت اسلامی یہ نہیں چاہتی کہ اس پوائنٹ آف ٹائم پہ ہم کنفیوزڈ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس کے نتیجے میں میسج ہی ہمارا کنفیوز ہو جائے۔ ہمارا اتحاد عوام کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں الحمدللہ ہم کنفیوز نہیں ہیں، ہم بالکل اسٹریٹ اوے ہمارا موقف ہے، اور ہم یہ ریلیف لینے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، اور اللہ نے چاہتے اس میں کامیابی ہوگی۔ جو اس میں شریک ہونا چاہتا ہے سب کو دعوت ہے، کسی کو رکاوٹ نہیں۔ جی تشریف رکھیے۔ جی بھائی دیکھیں، جو قانونی طریقہ ہے یہ ہمارا جمہوری حق ہے، آئینی حق ہے، سیاسی حق ہے کہ ہم یہ دھرنا دیں۔ اس سے اگر روکیں گے تو غیر جمہوری کام کریں گے، غیر آئینی کام کریں گے، غیر سیاسی کام کریں گے۔ ہمارے مقامی ساتھی آپ موجود ہیں، میاں اسلم صاحب ہیں، نصر اللہ رنداوا صاحب ہمارے شہر کے امیر ہیں، ہمارے اس صوبے کے امیر ہیں ڈاکٹر طارق سلیم صاحب، یہ سارے لوگ انتظامیہ سے رابطہ کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ افہام و تفہیم کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے، لیکن اگر انتظامیہ نے روکنے کی کوشش کی تو ذمہ داری اس پر ہوگی، ہم پر نہیں ہوگی۔ ہم تو اپنا آئینی حق استعمال کرنے کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں، کسی تالے آزمائی کی ضرورت نہیں ہے، کسی فاشزم کی ضرورت نہیں ہے کہ جس کا حکومت مظاہرہ کرے اس کو بھگتنا پڑے گا۔ میں آپ کو سیدھی بات بتا رہا ہوں، یہ عوام بپھرے ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ بپھرے ہوئے عوام انارکی کی طرف نہ جائیں۔ یہ اسلام آباد میں بہت اچھی جگہ پہ کریں گے، شام کو طے کریں گے۔ اپوزیشن سے ہمارا رابطہ ہے، کیا مستقبل میں، کیونکہ اپوزیشن کا بھی کافی حد تک آپ سے موقع ملتا ہے، کیا اپوزیشن کے ساتھ مل کر کوئی مشترکہ الائنس بن سکتی ہے؟ نہیں، الائنس تو جماعت اسلامی کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم کسی انتخابی اتحاد میں تو جائیں گے ہی نہیں، اور ویسے بھی کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے۔ البتہ مشترک ایشوز پر، ایک جیسے جو ایشوز ہیں اس پر کامن ایجنڈے کے ساتھ افہام و تفہیم بھی ہو سکتا ہے، کسی کے پروگرام میں ہم جا سکتے ہیں، ہمارے پروگرام میں وہ آ سکتے ہیں، میٹنگ میں شریک ہو سکتے ہیں، لیکن اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے۔ یہ ہماری پالیسی ہے۔ البتہ ہم ایشوز کے اوپر، ہماری سیاست عوامی ایشوز کی سیاست ہے، ہماری پارٹی پالیٹکس اور ذاتی پالیٹکس یا فیملی پالیٹکس نہیں۔ بتا دیے کہ آپ نے دھرنا دینا ہے، اس میں کئی چیزیں آپ نے دھر دی سامنے، یہ بتائیے گا کہ مین ایجنڈا کیا ہوگا؟ دھرنا شروع ہو گیا، اس کا اختتام کیسے ہوگا؟ اس کا اختتام یہ ہوگا کہ حکومت ریلیف دے، بجلی کی قیمتیں ہیں نا کم کریں، پیٹرول کے لیوی کم کریں، تنخواہ داروں پہ جو ٹیکس کا سلیب بنایا وہ ختم کریں۔ یہ تو تین موٹی موٹی چیزیں ہیں، ہمارا پورا ایجنڈا ہوگا انشاءاللہ۔ اس ایجنڈے کے مطابق ہم جو ہے وہ کام کریں گے، ریلیف دیں گے تو انشاءاللہ ہمیں کوئی گولیاں تھوڑی چلانی ہیں، لیکن اگر ریلیف نہیں دیں گے تو پھر ہم اپنا جمہوری حق استعمال کریں گے۔ جو ہے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی دونوں اتحادی ہیں، لیکن وہاں پہ صوبے میں گورنر کی سیٹ پہ انہوں نے ایک شروع کیا ہوا ہے، تو آخر ان کا مقصد کیا ہے؟ نہیں، ان کا مقصد جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں۔ آپ 40 سال ہو گئے ہیں نا صوبہ سندھ میں، انہی پارٹیوں کی حکومت ہے نا، ایم کیو ایم پیپلز پارٹی ایم کیو ایم، ہمیشہ اتحادی ہوتے ہیں اور نورا کشتی کرتے رہتے ہیں۔ بیڑا غرق ہو گیا، شہر کراچی کا تباہ کر دیا، کے الیکٹرک مافیا کو مسلط کیا ہوا ہے۔ آپ کراچی میں 1000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں اس گرمی میں، اور آپ اندازہ لگائیں کہ یہ پرائیویٹ کرنا چاہتے ہیں نا۔ چلیں اس سے ایک اہم بات سامنے آئی، یہ کہتے ہیں نا پی آئی اے پرائیویٹ، فلاں پرائیویٹ، فلاں پر، یہ پرائیویٹ کی تھی نا کمپنی کے الیکٹرک، 19 سال ہو گئے، لائن لاسز پورے پاکستان کے ڈسکوز میں سب سے زیادہ، جنریشن 13% کم ہو گئی، ٹھیک ہے، اور سب سے مہنگی بجلی بناتے ہیں، سب سے زیادہ سبسڈی لیتے ہیں۔ بھائی سبسڈی عوام کو دو، بیچ کے مافیا کو کیوں دے رہے ہو؟ ساری چیزیں یہ پرائیویٹائزیشن ہے ان کی، اور یہ پارٹیاں کے الیکٹرک یا اور اس طرح کی جو کمپنیاں ہوتی ہیں، یہ سب، یا آئی پی پیز، یہ ان کا نیپرا، آئی پی پیز، کے الیکٹرک، حکومت کی پارٹیاں، ان کا ایک شیطانی قسم کا اتحاد ہے پاکستان کے عوام کے خلاف۔
یہ آئی پی پیز کا آپ دیکھیں نا کیا حال ہوا ہے. ہم دیں گے 2600 سے 2800 ارب روپے قوم, اس کی قیمت ادا کریں گے ہم اپنے بجلی کے بلوں میں جو بجلی بنے گی نہیں. یہ حال ہے ہمارا, اور یہ کہتے ہیں کہ ریوائز نہیں ہو سکتے بیٹھے ہوئے حکومتوں کے اندر. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی تصویر بھی استعمال ہوتی ہے, جماعت اسلامی کا نام بھی استعمال ہوتا ہے, لیکن آپ لوگ وہاں نہیں جاتے. کہا تھا کہ کچھ ایشوز ہے, تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جماعت اسلامی اس لائنس میں استعمال ہو رہی ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ اس پر ہم کوئی رفت نہیں پیدا کرنا چاہتے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ مشترک موقف اگر ہے پارٹیوں کا تو اس پر بات ہونی چاہیے, لیکن ہمارا ایک موقف بہت واضح ہے. ہم فارم 45 ایک لیگل ڈاکومنٹ موجود ہے, ہم اس کے مطابق الیکشن کا رزلٹ چاہتے ہیں, جبکہ کچھ پارٹیاں چاہتی ہیں کہ ری الیکشن کرائیں. ری الیکشن قوم کے مفاد میں نہیں ہے. جب ایک لیگل ڈاکومنٹ موجود ہے تو لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ لوگ ہار چکے ہیں. اب وہ چاہتے ہیں یہ ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں جتایا گیا, جو وعدے ہم سے کیے گئے تھے زبردستی مسلط کرنے کے وہ کیوں نہیں ہوئے. تو کچھ پارٹیوں کا یہ پرابلم ہے, ہمارا یہ پرابلم نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ فارم 45 پہ جو جیت رہا ہے وہ جیت جائے, جو ہار رہا ہے وہ ہار جائے. اپوزیشن بھی اور حکومت بھی ایک شخص کی تھی. کیا آپ سمجھتے ہیں 2024 میں بھی حکومت اور اپوزیشن ایک ہی سائڈ پر دیکھتی ہیں؟ نہیں, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ اس طرح سے تو آپ تجزیہ کوئی بھی کر سکتے ہیں. اس وقت بھی جماعت اسلامی سڑکوں پہ تھی, لاپتہ افراد کے لیے ہم کھڑے ہوئے تھے. ہم نے مشرف کے خلاف پوری تحریک چلائی. ہم نے اس کی جو افغانستان میں جب یلغار کی اور کہا کہ ہمیں ڈالر ملیں گے, سب سے پہلے پاکستان قوم کی بیٹی کو دے دیا, اڈے دے دیے, فوج کو ان کے پٹے پہ دے دیا, پوری قوم کو گروی رکھ دیا. تو ہم اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ تباہی کا راستہ ہے, دہشت گردی بڑھے گی, اور آج بھی ہم اس پر قائم ہیں. یہ پارٹیاں تو جو وقتی مفادات کی خاطر کبھی خلاف بولتی ہیں, کبھی حق میں بولتی ہیں, اگر اسٹیبلشمنٹ ان پہ ہاتھ رکھ دے تو اسٹیبلشمنٹ زندہ باد ہوتی ہے, اسٹیبلشمنٹ اگر خلاف ہو جائے تو اسٹیبلشمنٹ مردہ باد ہوتی ہے. اور میں نے تو کہا نا کہ اب تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا, فیشن بنا لیا ہے, جو جتنا زور سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولے تو ذرا سننا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ وہ آدمی کس کا ہے. یہ بھی ایک پرابلم پیدا ہو گئی ہے. بات یہ ہے کہ ایشوز پر بات کیجیے, کلیئر موقف رکھیے, اور حق کی بنیاد کے اوپر کھڑے ہوئی ہے. تو ہمیں نہیں معلوم کہ اپوزیشن کے ساری پارٹیاں کیا رول پلے کر رہی ہیں, لیکن انہیں صحیح رول پلے کرنا چاہیے. آپ ہم سے تو سوال کر رہے ہیں, لیکن یہ پوچھیں کہ جو پلیٹ فارم بنے ہوئے ہیں انہوں نے کتنی ایکٹیویٹی کی ہے پچھلے 4 ماہ میں. یہ بھی تو سوال ہے نا ان کے لیے, انہوں نے کیا کیا ہے آئین کے تحفظ کے لیے. اس کے باوجود میں کوئی تقسیم نہیں چاہتا, اس کا فائدہ حکومت کو ہوتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کامن ایشوز پر ایک موقف ہو. فی الحال تو ہمارے پیسے کم کرو بجلی کے, سیدھی بات ہے. دیکھیں ہماری کوشش یہ ہے کہ اس میں تمام طبقات کی نمائندگی ہو, اور میں نے عرض کیا تاجروں سے بھی ہماری میٹنگز کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں, ہم اس پر بھی غور کر رہے ہیں کہ یہ ہڑتال دھرنے سے پہلے کریں یا دھرنے میں اعلان کریں. اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ایک اتفاق رائے ہمارا تاجروں, صنعتکاروں, مزدوروں اور طلبہ کے ساتھ, نوجوانوں سے ساتھ ہو جائے تو اچھا ہے کہ اس کا میسج بہت کلیئر جائے گا. تو جماعت اسلامی اس پر بھی ورکنگ کر رہی ہے کہ ہم اسٹرائک کال ابھی کریں یا کچھ مشاورت کے بعد میں کریں, لیکن دھرنا ہوگا, بہت بڑا ہوگا انشاءاللہ. اور دھرنا ہم شروع کرنے کا اعلان کر رہے ہیں, دھرنے سے اٹھنے کا اعلان نہیں کر رہے ہیں. میرا نام مریم ہے, میں جرنلسٹ ہوں, میرا تعلق روزنامہ سے ہے. سر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ماشاءاللہ جماعت اسلامی پورے پاکستان میں عوام کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی ہے. بچیوں کی شادیاں کروانے میں آپ ہیلپ کرتی ہیں, لوگوں کو راشن آپ تقسیم کرتے ہیں, جتنی بھی عوام کے بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کرتے ہیں. غزہ کے لیے آپ آواز بلند کرتے ہیں, فلسطین کے لیے آپ آواز بلند کرتے ہیں, ہر چیز میں آپ لوگ آگے ہوتے ہیں. لیکن سر آپ اقتدار سے نہیں رہتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اقتدار میں آئے بغیر سر یا آپ اپنے اہداف ہیں, اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں, اب میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں حق دو عوام کو اور بدلو اس نظام کو. اس نظام میں جو لوگ فیضیاب ہوتے ہیں اس میں جماعت اسلامی جیسی پارٹیوں کا راستہ رکتا ہے. اب یہ سلسلہ نہیں چلے گا, اب چیزیں بدل رہی ہیں, ہوگا اب یہی راستہ ہے. ہم ایشوز کی, ہمیں انتخاب ابھی تو نہیں ہو رہا نا کوئی انتخاب, ہمیں انتخاب کی اس وقت جلدی بھی نہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں فارم 45 پہ فیصلہ کر دیں. پاکستان میں جو دھرنوں کی بانی ہے وہ دھرنوں کی بانی جماعت اسلامی ہے. اس کے بعد لوگ اگرچہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کی قیادت میں لانگ مارچ ہوئے, جی ٹی روڈ پہ لانگ مارچ نکالے گئے, لیکن ایک دھرنوں کا سلسلہ جماعت اسلامی کی طرف سے رکا اور ایک دھرنوں کا دوسرا سلسلہ شروع ہوا جس کے لیے جو ہے امپائر کی انگلی کا انتظار کیا جاتا ہے. میں نے آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ آپ نے یقیناً جو ہے 8 فروری کے بعد ایک نیا جماعت اسلامی میں ایک نئی آپ نے جو ہے جہت متعلق ہے. مذاکرات کے وقت جو ہے حکومت اعلان کرتے ہیں کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں, لیکن وہ
धरने और इन चीज़ों को डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं मुज़ाकरात की टीम करी। आप किस लेवल पर अगर बातचीत के लिए हुकूमत तैयार हो जाती है रिलीफ देने के लिए, बरारास्त वज़ीर-ए-आज़म की टीम से बात करेंगे या क्या आपका नुक्ता नज़र? हमारा नुक्ता नज़र ये है कि जिस मकसद के लिए हम ये धरना दे रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो है कीमतों में कमी और टैक्सों में कमी। ठीक है, बिजली की कीमतों में, गैस की कीमतों में, और ख़ास तौर पर तनख्वाहदार लोगों के टैक्सों पे और ये जो लेवीज वगैरह हैं उसमें कमी। इस इशू के ऊपर अगर हुकूमत सीरियस है तो बातचीत हम करेंगे, लेकिन धरना तो हम करेंगे। पहले ही ऐलान कर दे तो बहुत ही अच्छी बात है, पहले ही वो कमी का ऐलान कर दें तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर हमारे बैठने के बाद ऐलान करेंगे तो भी ठीक है, मुज़ाकरात से हम इनकार नहीं करते, लेकिन मुज़ाकरात सिर्फ धरना खत्म करने के लिए नहीं होने चाहिए, रिलीफ देने के लिए होने चाहिए। हम कोई लड़ने थोड़ी आ रहे हैं, रिलीफ लेने के लिए आ रहे हैं। आप इस्लामाबाद में धरना देने जा रहे हैं, तो इस धरने के इसके बाद जो है आप मुल्क एहतजाज की तरफ भी जाएंगे, और दूसरे ये बताइएगा आप कितना पुरुम्मीद हैं कि आपने कहा कि धरना देंगे, आपके धरने से हुकूमत के कान पे जूं रेंगेगी और वो महंगाई में कमी करेगी। और ज़ुरे वाला इससे पहले भी धरने होते रहे, आपने बड़ी एहतजाज किए, लेकिन हमने कोई खातर खा वो हुकूमत की तरफ से उसका जो है जवाब नहीं देखा। इस बार कितने पुरुम्मीद हैं एक बड़े धरने का आगाज़? देखिए, सीधी बात यह कि हम क्या करें। फिर हमारे पास एक पॉलिटिकल पार्टी जमहूर की ताकत के जरिए से ही काम करेगी ना, इसी सियासी और आईनी फ्रेमवर्क में। हमारे पास ये है कि हम अवाम के पास जाएं, अवाम को साथ मिलाएं, अवाम के हक के लिए बात करें। धरना उसमें एक जमहूरी तरीका है, अदालत में जाना उसमें जमहूरी तरीका है। हम इसको इस्तेमाल करेंगे और इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से। देखिए, कोई काम ज़ाया नहीं जाता। हमने जो स्ट्रगल की है, जिद्दोजहद की है, उसने जमात इस्लामी और अवाम के दरमियान एतमाद का एक रिश्ता पैदा किया है, और आपने उसके इंतखाबी नताइज भी देखे। अभी तो इंतखाबात हमारे पेश नज़र भी नहीं है, अभी हमें कोई सीट वीट का मसला नहीं है, अभी तो हमें आवाम को रिलीफ दिलाने का मसला है। हम सीरियस एफर्ट करेंगे, पूरी ताकत से करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ताला में कामयाबी देगा। वो तो कर ही रहे हैं ऑलरेडी, और भी करेंगे, और आप जो फैसला भी करेंगे वहीं धरने में बैठ के करेंगे। मुज़ाकरात पर भी होता है, और वो मुज़ाकरात अभी तक जितने भी पिछले धरने हुए हैं वो कभी भी हुकूमत ने तस्लीम नहीं किए, ना उनको वो उन्होंने माने हैं। तो आपका कोई ऐसा क्या नया लाइन है? मतलब नहीं तो सीधी सीधी बात है, ऐलान करें, फैसला कर दें, उठ जाएंगे। हमें तो कोई ऐसा मसला नहीं, कह दें भाई ये कम हो गया, जो चीज़ हमारा मुतालबा है मान लें, खत्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।